अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको कुछ सुकून भरी बातें बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जानते हो मोहतरम नाज़रीन, सब्र क्या है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाए और फिर उसके दिल से आवाज़ आए, देखना एक दिन अल्लाह सब ठीक कर देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि ना तो तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना ही तनक चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुँच सकते हो। हमारे हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आज़ान दी जाए तो हर काम छोड़ दो, यहाँ तक कि जो कुरान पढ़ रहा है वो भी छोड़ दे। शख्स अज़ान के दरमियान बात करना है तो मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होता। नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 नमाज से रहमत नाजिल होती है, नंबर 2 नमाज से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, नंबर 3 नमाज अंधेरी कब्र की रोशनी है, नंबर 4 नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नंबर 5 नमाज अज़ाबे कब्र से बचाती है, नंबर 6 नमाज जन्नत की कुंजी होती है, नंबर 7 नमाज पुलसरात के लिए आसानी है, नंबर 8 नमाज जहन्नुम की आग से बचाती है और नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में वुज़ू करके सोए, एक फ़रिश्ता उसके पास रात गुजारता है। जब वह शख्स उठता है तो फ़रिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने फला बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे, क्योंकि वह वुज़ू करके सोया था। हमारे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। नंबर 1 बाप की दुआ, नंबर 2 रोज़ेदार की दुआ, नंबर 3 मुसाफिर की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। मोहतरम नाज़रीन, खाने के बाद हमेशा शुक्र अदा करने की फ़जीलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वह रोज़ा रख कर सब्र करने वालों के बराबर माना जाता है। किसी के सतर को देखने का गुनाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लानत करता है उस शख्स पर जो जानबूझकर किसी के सतर को देखता हो, और उस पर भी लानत है जो बिला अज़र सतर दिखाता हो। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते पहले सब पर रहमत भेजते हैं और मुअज्जिन के बुलंद आवाज़ के बाक़द्र उसकी मग़फ़िरत करी जाती है। खुश्की और तरी की हर चीज़ उसकी आवाज़ की तस्दीक करती है, और उसके साथ साथ नमाज पढ़ने वालों का सवाब उसको भी मिलता है। अरफा के दिन रोज़ा रखने की फ़जीलत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन रोज़ा रखना 1 साल से अगले साल तक के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है अल्लाह ताला। याद रखो, मैं आपको बताऊं, फिर जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ों के लिए आजमाइश क्यों आती है, क्योंकि आजमाइश तब शुरू होती है जब कोई चीज़ हमें जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है, जब इस चीज़ से खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह ताला इस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि आखिर तुम इस चीज़ के लिए कितना सब्र कर पाते हो। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी ख़ता की अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करने से भी नापसंद कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, सोच समझ कर बोलें, इसलिए कि बाद में अफसोस ना हो। ज़बान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता है। मौला अली का फरमान है, बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आई है तो अल्लाह ताला उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ़ करता है। मौला अली फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पे गुस्सा आता है जो अपनी बुराइयों को जानता है, लेकिन जब उसको बुरा कहा जाए तो नाराज़ क्यों हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मौला अली का फरमान है, तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। 2 बातें सारी ज़िंदगी काम आएंगी, एक गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला न करना और खुशी की हालत में कोई वादा
اور انصاف نہ کرنا۔ محترم ناظرین، اپنے اندر پرندے کی طرح عادت بھی پیدا کرو، آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کا سنہرا قول، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، اور ورنہ آپ کے اپنوں کے بغیر جینا کیسا دے گا۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو ہمیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی نہ کچھ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے زیادہ ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومنے لگے گی۔ محترم ناظرین، حضرت علی فرماتے ہیں، 1000 غلطیاں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کرنے لگتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں، مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اسی لیے سب سے اس کی توقع یعنی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، زندگی میں قسم اور بہت سمجھ کر اٹھانی چاہیے۔ محترم ناظرین، الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل توڑ بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تمہیں ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا، اسی کا نام زندگی ہے۔ محترم ناظرین، 100 دوستوں سے وہ ایک شخص اچھا ہے، دل میں نفرت تو رکھنا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنا شروع کر دو۔ محترم ناظرین، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں آ کر چلیں گے، اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ محترم ناظرین، تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو، اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ اسی لیے جب گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب ہے اور سخت ترین ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال ہمیشہ رکھیں، وہ ایک ہی ہے جو اس ظالم دنیا میں آپ سے واقعی محبت بے پناہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بے نمازیوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ محترم ناظرین، لوگ زندگی میں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن والدین پھر بھی ان پر مہربانی کرتے ہیں، انہیں سزا نہیں دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ تعالیٰ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو اور کوئی امید نہ نظر آ نہیں رہی تو نا امید نہ ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ محترم ناظرین، دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رونے سے دل کو سکون آئے گا، بے شک دلوں کا ہمراز ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ بہترین تربیت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی بلا وجہ دل اتنا اداس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اسی لیے اللہ سے دل لگائیں، اسی سے لو لگائیں، وہ ہر مشکل پریشانی کو دور فرمانے والا ہے۔ جن کو سب پتہ ہو وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگ برداشت کر پاتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں کی محبت ایک بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اگر کم عمر میں ہی تمہیں زیادہ پریشانیاں مل رہی ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔
میرے پیارے محترم ناظرین، اللہ سے گفتگو ایسی نعمت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اس کو مٹا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا ہے۔ انسان کو سب سے بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، حضرت علی کا فرمان ہے، تمام تعریف اسی ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی سے مٹا دے، اور دوست کے احساسات پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، خالق سے مانگنا سنت ہے اور دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق کے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احساس، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو۔ لوگوں کے بدلے تمہارے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں۔ محترم ناظرین، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنا گھر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنے نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے لوگوں کو نہیں جان پاتے۔ جن کو علم نہیں وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ ہوتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ رو کے صاف کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں آداب سے ہوتی ہے، اسی لیے کہ علم شیطان کے پاس بھی تھا مگر آداب سے محروم تھا۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔